ایک اور بہن کا سوال ہے، شیخ وائی 11 days I thought you don't do anything against سننا confused۔ یہ بہن کہتے ہیں کہ 11 دن ہی کیوں پڑھنی ہے؟ مجھے نہیں لگتا تھا کہ آپ سنت کے خلاف کچھ کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، اصل میں نا آپ اس چیز کو ذرا سمجھیے، شریعت نے کچھ معاملات میں ہمیں اجازت دی ہے کہ اپنے تجربہ سے کام کر سکتے ہو، اس میں یعنی دنیا داری کے معاملات بھی آتے ہیں اور علاج بھی آتا ہے۔ اب علاج میں فار ایگزامپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جنہوں نے وہ گئے سفر پہ اور انہوں نے دم کیا سورہ فاتحہ سے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا کہ 7 مرتبہ سے زیادہ نہیں پڑھنی؟ وہ تو 3 دن پڑھتے رہے۔ تو یہ سنت کے خلاف نہیں ہوتا۔ بعض معاملات میں اب ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 100 نیکی ملتی، 100 گناہ معاف ہوتا ہے، اور صبح سے لے کر شام تک محفوظ رہتا ہے بندہ، اور قیامت کے دن اس کے برابر کیا کوئی عمل والا نہیں ہوگا مگر وہ بندہ جو اس سے زیادہ پڑھتا ہے۔ تو زیادہ پڑھنے کی تو اجازت دے دی نا۔ تو علاج میں تجربات جائز ہیں، علاج میں تجربات جائز ہیں، اور شرعی حدود میں رہتے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا نا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ ہم وہ دم کیا کرتے تھے، کیا وہ کر لیں؟ آپ نے فرمایا اپنے دم میرے سامنے پیش کرو، ہر دم جائز ہے جس میں شرک نہ ہو۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ چیزیں، یہ پڑھائی، یہ عمل کرنا، اس میں اجازت ہے، تعداد کی بھی۔ اس میں صرف سمپل باؤنڈری لگائی ہے شریعت نے، باڑ لگائی ہے کہ اس سے باہر نہیں جانا۔ وہ باڑ کیا ہے؟ شرک نہ ہو، وہ طریقہ کار غلط نہ ہو جس سے منع کیا گیا ہے۔ اب منع کرنے میں اور مسنون ہونے میں فرق ہے، یعنی ایک طریقہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، علاج میں یہ بتا دیا کہ ہر جم جائز ہے جس میں شرک نہ ہو۔ پتہ چل گیا کہ یعنی جو ممانت والا کام ہے وہ نہ ہو، باقی ساری چیزیں جائز ہیں۔ اور دوسری طرف بتا دیا کہ جو ہے وہ جو مسنون چیزیں ہیں ان کے بارے میں وہ عبادات میں ہیں، اور علاج معاملات میں آتا ہے۔ تو معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، تم ہر کام کر سکتے ہو، لیکن جو خلاف شریعت نہ ہو، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف نہ ہو۔ جو فار ایگزامپل علاج میں کچھ چیزیں منع کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ نہ ہو، وہ ان کو نہیں کرنا، بس باقی جو مرضی کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، فار ایگزامپل آگ سے علاج کروانا، آگ سے داغنا، اور اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی منع کیا علاج کروانے سے، اب وہ نہیں کرنا کیونکہ ممانت آ گئی۔ باقی ہر طرح کا علاج جائز ہے، کیونکہ ہم دنیا داری کے علاج کرواتے ہیں، اپنے دوسرے دنیا داری کے معاملات میں ہم علاج کرواتے ہیں، تو اس میں ہم یہ تو نہیں پوچھیں گے کہ جی 3 گولیاں ڈاکٹر نے کیوں لکھی ہیں، اس میں 8 دن لکھا ہے کھانے کو، کیوں لکھا ہے؟ بھائی اس کا تجربہ ہے، تو شریعت نے تو یہ اجازت دی ہے، تجربہ علاج میں جائز ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو بھی میڈیکلی ٹریٹمنٹ یا جو بھی بتاتے تھے اس میں تو ڈیز لکھے ہی نہیں تھے، تو ہم کیوں اتنے ڈیز کا کریں جی، اتنے ڈیز مختص کرنا یہ تو بدعت میں آ جائے گا۔ تو نہیں میرے بھائی، میری بہن، جو بھی ہو، یہ اس طرح نہیں ہے، اس میں واضح موقف ہے، اور اس میں ہمیں کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ جس سے ہمیں ڈاؤٹ ہو کہ ہم جو ہے خلاف سنت کام کر رہے ہیں۔